اور یہ بھی دیکھیے کمال ہے، آقا علیہ السلام نے حق شفاعت کا استعمال کیا۔ اگر چاہتے تو جب رب نے پوچھا تھا میرے حبیب بول کیا کروں، اس وقت فرما سکتے تھے باری تعالیٰ میری امت ساری جنت میں بھیج دے، مگر اس وقت نہیں فرمایا۔ فرمایا باری تعالیٰ تو نے جنہیں جنت میں بھیجنا ہے بھیج لے، جنہیں دوزخ میں بھیجنا ہے بھیج لے۔ اپنی شفاعت کے حق کو پہلے استعمال نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے اگر سب کو پہلے ہی جنت میں بھیج دیا جاتا اور جنت میں بعد میں مل بیٹھتے، گفتگو کرتے، بات کرتے، کوئی کہتا میں جنت میں اس لیے آیا کہ میری نیکیاں بہت تھی، کوئی کہتا میرے سجدے بہت تھے، کوئی کہتا عمل بہت تھے، کوئی کہتا رب کو رحم آ گیا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اور ان میں سے اور کوئی وجہ نہ ہوتی، اس لیے میں پہلے دوزخ میں بھیجوں گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عمل یہاں پر لایا تھا۔ میرے مصطفیٰ آپ اپنے ہاتھوں سے نکال کر جنت میں لے آئیں تاکہ جب جنت میں بیٹھیں تو وہاں پر بھی بیٹھ کر یہ کہیں بھی عمل وہاں لے گیا تھا، مصطفیٰ کا کرم ادھر لے آیا ہے۔ تو جنت میں بھی بیٹھ کے میرے حبیب تیرے ہی ذکر کرتے رہیں، تیرے تذکرے کرتے رہیں۔ تو لوگوں آؤ آقا علیہ السلام کی شانوں کو سمجھیں، حضور کی تعلیس کے ساتھ اپنی نسبت سگانہ کو قائم کریں۔ دیکھیے عالم ارواح بھی حضور کا تھا، یہ دنیا بھی حضور کی ہے اور آخرت بھی حضور کی ہے۔ جو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آج دنیا میں دہلیز مصطفیٰ کا قلادہ گلے میں ڈالو۔ ہمارا پیغام یہ ہے، مجدد دوران صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام یہ ہے، تاریخ منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا انحصار مصطفیٰ کی غلامی پر ہے۔ آؤ مصطفیٰ کے گدا بن جاؤ، دہلیز مصطفیٰ کا پٹے گلے میں ڈال لو۔ جو آج اس دنیا میں حضور کا ہو گیا، روز قیامت حضور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ حاضرین محترم، بس آخری ایک بات رہ گئی، ایک نقطہ رہ گیا۔ یہ بات پتہ چل گئی سب کچھ نسبت مصطفیٰ میں مضمر ہے، سب کچھ حضور کے ہونے میں مضمر ہے، سب کچھ حضور کے غلامی میں مضمر ہے۔ آؤ حضور کے غلام بن جائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ حضور کے تعلق میں ہے تو ہم آقا کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ اتنی تو سمجھ آ گئی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے تعلق میں ہیں، ہم تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کیسے جوڑیں؟ میں جواب نہیں دیتا، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں کوئی دو اجنبی شخص ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اجنبی بالکل نہیں جانتے، کسی جگہ، کسی چوک میں، کسی سڑک پر، کسی دوراہے پہ کھڑے اور وہ ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا چاہتے، ایمان سے بتائیے جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ سلام پڑھیں گے تو تعلق جڑ جائے گا، سلام پڑھیں گے تو، ارے آپ کا اور میرا تعلق بغیر سلام کے نہیں جڑتا، کیا آقا کی ذات کے ساتھ بغیر سلام کے تعلق جڑ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جو آقا سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، جو حضور سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ ارے آپ کا میرا تعلق بغیر سلام کے نہیں جڑتا، جو آقا سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو صبح و شام مصطفیٰ پہ سلام پڑھا، صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ارے جب آپ سلام پڑھیں گے آپ کا تعلق جڑ جائے گا، آپ جہاں سلام پڑھیں گے مصطفیٰ وہاں سے جواب دیں گے۔ آقا نے فرمایا ما من عبد من مومن یسلم علی حتی رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام، کہ جب بھی میرا کوئی مومن بندہ میرے اوپر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک میری روح واپس لوٹا دیتا ہے، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ارے آپ سلام درود پڑھنے والوں کو اللہ پاک ثواب دیتا ہے، سلام پڑھنے والوں کو حضور جواب دیتے ہیں۔ آؤ سلام سے تعلق جڑتا ہے، جو تعلق جوڑنا چاہتے ہو آقا کے اوپر درود اور سلام پڑھا کرو۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ تاریخ منہاج القرآن کے زیر اہتمام ایک باقاعدہ
ہلکا ہائے درود مرکز میں گوشہ درود قائم کیا گیا، جہاں پر بغیر کسی داغے کے 24 گھنٹے مسلسل لوگ سارا دن روزہ رکھتے، معتکف سفید جبے پہن کے کھڑے ہو کر بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں درود ہی پڑھتے رہتے، گوشہ درود میں بیٹھتے۔ اس مرکزی گوشہ درود کے زیر اہتمام ہر تحصیل میں ہلکا ہائے درود قائم کیے گئے۔ جاوید لاشاری صاحب کدھر ہیں؟ جاوید لاشاری صاحب حضرت آپ دور ہیں، ہمارے آپ کے ادھر رحیم یار خان کے حلقہ درود شریف کے جو انچارج ہیں تحصیلی، وہ محترم جاوید لاشاری صاحب، آپ گھروں میں حلقہ درود کروائیں، اس کا ایک پرفارما ہے، کوئی مشکل نہیں، نہ کوئی دعوت کرنی ہے، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں کرنا، ایک جگ پانی کا رکھیں، اپنے دوست احباب محبت کرنے والے رشتہ دار ان کو بلائیں، باوضو بیٹھ کر تسبیحات پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جتنا آپ کا طبیعت چاہے فقط تسبیحات میں درود شریف پڑھیں۔ وہ درود جو ہم نے شروع میں وہ کھڑے ہو کر پڑھا تھا، اللہم صلی علی، وہ آپ ان سے پرفارمے لیں، اپنے گھروں کو حلقہ درود کا مرکز بنائیں، ہر گھر میں آقا کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ درود کے بغیر آپ کا تعلق حضور کی بارگاہ سے نہیں جڑ سکتا۔ اگر آپ نے ہاتھ کھڑے کیے واقعتاً جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہر گھر کو حلقہ درود بنا دو، ان سے فارم لے کر جائیں، انہیں پتا ہو جو درود پڑھا جائے ان کے پاس جمع کرنا۔ ویسے تو پڑھتے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، مگر ہر بار منہاج القرآن میں ماہانہ ختم الصلاۃ علی النبی کی تقریب ہوتی ہے، جس میں پوری دنیا میں کروڑ مرتبہ جو درود پڑھا جاتا ہے وہ اہتمام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہر گھر کو ہلکا بنائیں، اور حضور نے فرمایا جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے مجھے اس شخص کا نام بتایا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بتایا جاتا ہے، اس کے دادا کا نام بتایا جاتا ہے، اس کا گھر، اس کا محلہ، اس کا شہر، اس کا ملک بلاد، یہ مجھے بتائے جاتے ہیں۔ آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو آپ آقا کے شمار میں آ جاتے ہیں، آپ کا نام، آپ کے والد دادا کا نام۔ آپ اگر روز آقا کی ذات پر درود پڑھنے والے بن جائیں تو مصطفیٰ تو آپ کو پہچان جائیں گے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے سوال ہوگا فرشتوں بتاؤ، فرشتے سوال کریں گے کہ بندے بتا حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آقا فرمائیں گے یہ درود پڑھنے والا ہے، اس سے میرے بارے میں نہ پوچھ، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ فلاں شخص کا بیٹا، فلاں شخص کا پوتا اور فلاں گلی محلے میں رہنے والا ہے۔ تو آپ درود پڑھیں گے تو آقا کی ذات سے تعلق جڑ جائے گا۔ اس لیے ہم جھگڑتے نہیں، جنہیں تعلق نہیں جوڑنا، جو منافق ہو جاتے ہیں وہ درود نہیں پڑھتے، اور جنہیں تعلق جوڑنا ہے وہ کیا اذان سے پہلے کیا بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار میں ہر لمحے باوضو مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ لوگوں آؤ اللہ رب العزت کے حبیب سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ہم عزم کریں، ہم بھی تاریخ منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس حلقہ درود کے اندر باقاعدہ شامل ہو گئے، تاریخ منہاج القرآن کے رفیق بنے، پرفارمے لیں، ان سے فل کریں، وہ فارم فل کر کے ان کے پاس جمع کرائیں، باقاعدہ ممبر بنے، تاکہ جو خارجیت کا حملہ دہلیز مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے آج پیدا کیا گیا ہے آپ کے ایمان اس سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر میں جملہ علماء کرام کا، زینت محفل احباب کا، قبلہ کاری صاحب محترم علامہ سعید انجم صاحب، جتنے بھی احباب آئے، ناصرہ احباب، آپ سارے احباب تشریف لائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کا آنا جانا بیٹھنا یہاں پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے آقا کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیں، ہم سے خوش ہو جائیں، یا رسول اللہ انظر حالنا و یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اللہ رب العزت ہمیں رضائے مصطفیٰ اور رضائے خدا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میزبان محفل محترم المقام الحاج حاجی غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے بیٹے محترم غلام
معین الدین صاحب اور غلام محی الدین صاحب نسبت ہیں. اللہ رب العزت اس گھرانے پر سب کے اوپر اپنے خصوصی لطف و کرم کا ظہور فرمائے, اپنی برکتیں عطا فرمائے, اور تحریک منہاج القرآن کے جتنے احباب جن کی کوشش کاوش سے آقا کے دین کی یہ مشل جل رہی ہے اور ہر جگہ پیغام پہنچ رہا ہے, اللہ رب العزت ان کے گھر بار عزت آبرو میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی, اللہ رب العزت انہیں بھی حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کا مظہر بنائے اور آقا کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.